دوستو، لڑکپن میں انسان کئی قسم کی شرارتیں کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی اپنی شرارتیں ہی اسے ایسے آ لیتی ہیں کہ وہ اس کی زندگی کی آخری شرارتیں بن جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر کے اندرونی مناظر دیکھنے کی کوشش کرنا کس طرح ایک انسان کی زندگی لے ڈوبا۔ یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔ ناظرین، شام کا وقت تھا اور اندھیرا سورج کی کرنوں کو کھا چکا تھا۔ سرخی مائل سورج آسمان میں کہیں گم ہو رہا تھا اور دو نوجوان قبرستان میں کھڑے ایک قبر بنوا رہے تھے۔ یہ دونوں نوجوان احسن اور زین آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ اپنے دوست راشد کی قبر کھدوا رہے تھے۔ یہ دونوں نوجوان احسن اور زین آپس میں گہرے دوست تھے۔ اب ان کے ساتھ ہی ساتھ راشد، زین اور احسن کا جو ٹرائیو تھا، یہ پورے علاقے میں گہرے دوستوں کے حوالے سے بہت مشہور تھا۔ ان دونوں میں احسن اور راشد آپس میں کزن بھی تھے۔ کچھ دنوں بعد راشد کی شادی تھی اور اس کے سبھی دوست اور خاندان کے لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ بہت جلد راشد کے سر پر صحرا سجنے والا ہے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ دلہا بننے والا راشد خاندانی دشمنی میں مار دیا جائے گا۔ راشد کو اس کی خاندانی دشمنی کے حامل اپنے ہی رشتہ داروں نے قتل کر دیا تھا۔ جس فضا میں خوشیوں کی کھیتی اگ رہی تھی، اچانک وہاں پر ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل غمگین ہو چکا تھا۔ راشد کے والدین مارے غم کے نڈھال ہو گئے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچے کی نئی زندگی کے آغاز کی تیاریاں کر رہے تھے، وہ اچانک اپنے بچے کو مردہ پا کر اس کی قبر میں اتارنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس گھر پر تو قیامت کا سا سما چھا گیا تھا۔ دوستو، گورکن قبر کھود کر اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ قبر کھود کر اس نے احسن اور زین سے کہا کہ کام ختم ہو چکا ہے، میں اب اپنے چبوترے میں جا رہا ہوں، جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے لینا۔ اس کے بعد احسن نے اپنے گھر کال کی اور پوچھنے لگا کہ جنازہ کب آئے گا۔ اس کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگا، کیونکہ احسن، راشد اور زین کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ شام جیسے جیسے ڈھل رہی تھی، منظر خوفناک ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اندھیرا سورج کو نگلے جا رہا تھا۔ زین کہنے لگا کہ اس وقت قبرستان کتنا خوفناک لگتا ہے۔ یہ ارد گرد کے لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ یہاں کس طرح رہتے ہیں۔ احسن غم سے نڈھال ایک پتھر پر بیٹھا تھا اور زین بھی اس کی طرف خاموش نگاہیں کر کے کھڑا تھا۔ اپنی سوچوں میں وہ بھی گم تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، احسن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ احسن رو رہا تھا، لیکن زین کھڑا راشد کی قبر کو گھور رہا تھا اور ہر طرف عالم سکوت تھا۔ زین نے سکوت توڑا اور احسن سے سوال کیا کہ جب مردے کو دفنا کر قبر کو ڈھانپ دیا جاتا ہے تو اندر کے مناظر کیا ہوتے ہوں گے؟ اچانک زین کے فون پر کوئی میسج آیا اور وائبریشن کی وجہ سے وہ ڈر گیا۔ اس کا فون اس کے ہاتھوں سے چھوٹا اور قبر میں جا گرا۔ احسن نے جب یہ دیکھا تو زین کو ڈانٹنے لگا کہ تم ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے ہو، لیکن اس بار زین کا کوئی قصور نہیں تھا۔ زین نے احسن سے کہا کہ تم مجھے سہارا دو تاکہ میں اپنا موبائل قبر سے نکال لوں۔ دوستو، زین نے احسن کی مدد سے اپنا فون قبر سے باہر نکال لیا۔ جب وہ فون لے کر نکلا تو اس کے ذہن میں عجیب ہلچل ہونے لگی۔ وہ قبر کے اندرونی حالات کو جاننے کی خواہش کو جگا بیٹھا تھا۔ اس خواہش کا جاگنا تھا کہ اس نے احسن سے اس بات کا ذکر کیا تو احسن اسے ڈانٹنے لگا کہ ہر وقت شرارت کرتے رہتے ہو، یہ قبر ہے، کوئی مقام مذاق نہیں ہے، تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ زین نے احسن کی بہت منت سماجت کی کہ میں قبر میں اترتا ہوں اور تم اوپر سلیبیں رکھ دینا، لیکن احسن نہیں مانا۔ زین نے کسی طرح منت سماجت کر کے احسن کو ایسا کرنے پر منا لیا۔ زین راشد کی قبر میں جا کر لیٹ گیا اور احسن اوپر سلیب میں رکھنے لگا۔ جب احسن چوتھی سلیب رکھ رہا تھا تو اس نے مذاق سے کہا کہ مٹی بھی ڈال دوں؟ زین کہنے لگا تمہیں اجازت ہے کہ تم ڈال دو، اور ویسے بھی وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، اور دونوں ہنسنے لگے۔ سلیب میں رکھنے کے بعد کچھ دیر گزری تو احسن نے زین کو میسج کیا کہ سلیبیں ہٹا دوں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ احسن نے کچھ دیر بعد دوبارہ میسج کیا، لیکن پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ اب احسن نے فوری طور پہ گھبرا کر اسے کال کی تو نمبر بند تھا۔ احسن نے سلیبیں ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ احسن مزید گھبرا گیا اور بھاگ کر گورکن کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا بیان کیا۔
गोरकुन भी आलम परेशानी में वहां पर आ गया और दोनों ने मिलकर सलेबें हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ये वही सलेबें थीं जो कुछ देर पहले एहसन ने तने तनहा कब्र पर रखी थीं। जब सलेबें ना हटी तो एहसन ने अपने बड़े भाई को फोन किया और सारा माजरा बयान किया। वो भी मौके पर आ गया और सलेबों को हटाने की नाकाम कोशिश करने लगा। इसके बाद उन्होंने जैन के घर कॉल करके सारे मामले की इत्तला दी। सब लोग जाए वकुआ पर पहुंच गए, लेकिन सलेबें हटा न सके। राशिद की मैयत के लिए नई कब्र खुदवाई गई और उसे उस कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, लेकिन जैन की कब्र पर रखी गई सलेबें उठाना मुमकिन न हो सका और जैन शायद इस कब्र के अंदर दम भी तोड़ चुका था। दोस्तों, इस वाक़े से ये इबरत मिलती है कि खुदा के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत महंगा पड़ सकती है और कब्रें या कब्रिस्तान में मजाक या शरारत करने वाले की ज़िंदगी में अक्सर औकात कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है कि जिसको वो पूरी ज़िंदगी फिर रिपेंट करता रहे, लेकिन उससे फिर कोई वापसी नहीं होती। अगर आपने कभी किसी शख्स को देखा हो जो ऐसी हरकत कर रहा है तो यकीन करें कि उसको मना करना ही सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। ऐसा ही एक वाकया भारत के अंदर भी पेश आया था, जहां पर दो दोस्तों ने मिलकर एक कब्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसके अंदर के मनाजिर देखने की कोशिश की, और जब इस कैमरे को ऑन किया बाद में तो यकीन जानिए ऐसा इबरतनाक वाकया पेश आया कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, अक्ले इंसानी से बालातर वाकयात को कुछ लोग मौजज़ा समझते हैं और कुछ महज एक आम सा वाकया जिसके पीछे कोई बात पोशीदा हो सकती है। ऐसा ही एक इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाला वाकया भारत की रियासत केरला के अंदर पेश आया, जहां चंद हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए बाद अज़ मर्ग कब्र के हालात और कब्र का मुशाहिदा करने के लिए मुसलमानों के मकामी कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक वो दोनों नौजवान राहुल और विजेंदा लेने मुसलमान कोरकुन को साथ मिलाकर चुपके से एक कब्र में कैमरा फिट करके अंडरग्राउंड वायरिंग करके इसके बिल्कुल करीब एक फ्लैट के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने यहाँ पर मौजूद गोरकुन को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब जब भी कोई नया मुर्दा आए तो तुमने इसी जगह पर दफन करना है जिस जगह पर हमने तुमसे ये वाली कब्र खुदवाई है और कैमरा फिट करवाया है। गोरकुन चुके पैसे ले चुका था, उसने कहा ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। अब इसी असना में एक मैयत की इत्तला आई और हस्बे वादा गोरकुन ने मुर्दा इसी कब्र में दफना दिया। दोनों नौजवानों ने मुर्दे को दफन होने के 1 घंटे बाद सोचा कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, जो भी मुसलमानों की गेम होती है अब वो शायद हम लोगों के सामने आया होने का टाइम आ गया है, तो चलो अब कैमरे को ऑन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है। अब उन्होंने जैसे ही इस कैमरे को ऑन किया, एक खौफनाक धमाके से उनका कैमरा, उनकी एलईडी, उनका मॉनिटर, पूरा कमरा जलकर राख हो गया। ये दोनों नौजवान बुरी तरह से झुलस गए। इंतहाई खतरनाक हालत में इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वहां पर ये जाकर जानवर ना हो सके और इनकी जान जाने आफरीन के सपुर्द हो गई।